شادی کی پہلی رات جب دلہن اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا اس کا شوہر پہلے ہی سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر بیوی کو بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ عام طور پر پہلے بیوی بیٹھتی ہے اور شوہر بعد میں آتا ہے، لیکن ان کے معاملے میں بالکل اس کا الٹا ہوا۔ بیوی کے لیے یہ کوئی حیرت سے کم بات نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیوں بھلا، پر بیوی کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ خیر، بیوی چپ کر کے اپنے شوہر کے پاس سلام کر کے بیٹھ گئی۔ بیوی اپنی کہانی بیان کرتی ہے کہ میرے چاچا نے میری شادی ایک زمیندار سے کروائی تھی۔ جب میں اپنے شوہر سے بات کرنے لگی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا شوہر اندھا ہے۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ میں ان کو دیکھ کر سوچنے لگی، میرے جیسی کتنی لڑکیاں ہوں گی جس کے ساتھ ایسا دھوکا ہوا ہوگا۔ میرے امی ابو کا میرے بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ میری پرورش میرے چاچا نے کی تھی، انہوں نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا۔ کروں تو بھلا میں کیا کروں؟ میں ایک اندھے آدمی کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ میرے لیے یہ بات بہت حیرت ناک تھی۔ اب تو میں کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے اندھے شوہر کی طرف دیکھا، دیکھنے میں بالکل خوبصورت اور زمیندار کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ان کے ہاتھ کو عزت کی خاطر چوما۔ میرے شوہر نے کہا، میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر اپنے آپ کو چھوٹا نہ کرو۔ ان کی یہ بات سن کر ایسا لگا جیسے میرا من سکون سے بھر گیا ہو۔ میرے شوہر نے کہا، ایک بات یاد رکھنا، تم میری بیوی ہو اور تم اس گھر کی ایک فرد ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ تم خوبصورت ہو یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں تمہیں کبھی دیکھ پاؤں گا بھی یا نہیں، اور آپ یہ جانتے ہوئے بھی اس گھر کی بیوی بن کر آئی ہو، اس لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چپ چاپ ان کی باتوں کو سن رہی تھی اور وہ کچھ ڈھونڈنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میں نے پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور کہا، بہت رات ہو گئی ہے، آپ سو جائیں۔ اسی وقت میرے کانوں میں ایک آواز آئی، جیسے کوئی بچی کمرے کے باہر چلا رہی ہو، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے، مجھے اپنے ابو کے پاس جانا ہے۔ یہ آواز سن کر میں چونک گئی۔ میں ابو کے پاس جاؤں گی، میں ابو کے پاس جاؤں گی۔ میرے شوہر یہ سنتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دھیرے دھیرے دروازے کے قریب گئے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک پیاری سی بچی اپنے ابو کی گود میں کود پڑی اور بچی بولی، ابو، میں آپ کے بنا نہیں سو سکتی ہوں۔ یہ دیکھ کر میں اور حیرت میں پڑ گئی کہ میرا شوہر صرف اندھا نہیں بلکہ شادی شدہ بھی ہے۔ وہ لڑکی کو لے کر میرے پاس آیا اور بولا، یہ میری اکلوتی بیٹی ہے، عائشہ۔ لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی پری ہو۔ شوہر نے کہا کہ بیٹی، آج سے یہ آپ کی امی ہیں، اور وہ اپنے والد کی گود سے اتر کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور میری گود ہی میں وہ سو گئی۔ لڑکی کو گود میں سلا کر ایسا لگ رہا تھا دنیا کی ہر خوشی جیسے مجھے مل گئی ہو۔ میرے شوہر نے کہا، آپ کا میں کس دل سے شکریہ ادا کروں؟ واقعی آپ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی ہیں۔ باپ اور بیٹی کے سو جانے کے بعد بیوی مصلی بچھا کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر عرض کرنے لگی، اے میرے کریم، اے میرے رب، جس حال میں بھی تو نے مجھے رکھا ہے اور جو بھی تو نے مجھے عطا کیا ہے، بے شک اس میں میری کوئی بھلائی ہوگی۔ بے شک یا رب، تو جو بھی کرتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہی کرتا ہے۔ وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتی رہی اور مصلی ہی پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں ایسی بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں جو دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتی ہیں۔ ہمارے آس پاس میں اکثر ایسے قصے ہوتے ہیں کہ عورت کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا شوہر یا گھر میں کوئی بڑا عیب ہوتا ہے، پر کچھ سمجھدار عورتیں اپنی پوری زندگی کو ایسے میں قربان کر دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کا مقام آخرت میں اللہ تعالیٰ بے شک بہت بلند فرمائے گا۔